پھل نہیں ہوتا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے جب پانی برساتے ہیں اور اس کے بعد زمین سے ہم جب کھیتیاں نکالتے ہیں اللہ فرماتے ہیں رزقا لکم، تمہارے لیے رزق ہے. اس لیے علماء نے فرمایا یہ لفظ جامع ہے. کپڑے ہم پہنیں گے وہ بھی رزق ہے، فروٹ ہم کھائیں گے وہ بھی رزق ہے، روٹی کی ہمیں احتیاج ہے وہ بھی رزق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جب آتے، البتہ بعد مفسرین نے کتب سابقہ کی تفاسیر سے یہ ضرور لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دفعہ آئے تو آگے کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کے کمرے کے اندر ایسے ایسے پھل موجود ہیں جس کا موسم بھی نہیں ہے. یعنی انگور کا موسم نہیں انگور رکھا ہوا ہے، امرود کا موسم نہیں امرود رکھا ہوا ہے، آم کا موسم نہیں آم رکھا ہوا ہے. حضرت رسم حیران ہو گئے. ایک تو اس بات پہ حیران ہوئے کہ دروازہ بند ہے، میں نے کسی کو کہا نہیں ہے پھل پہنچانے کا، اور کوئی اندر داخل ہونے کا راستہ بھی نہیں ہے، تو بھئی اندر پھل کون رکھ کے گیا؟ اور دوسری تعجب کی بات یہ ہے کہ پھل ایسے ہیں جن کا موسم ہی نہیں، ہمارے شہر میں ملتے ہی نہیں، اویلیبل ہی نہیں، اور وہ پھل بھی موجود ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ کا پیغمبر ہو کر حیران ہو گئے، کیونکہ جب ایک انہونی چیز ہوتی ہے تو حیرت سب پہ آتی ہے. دیکھا تو فوراً کہا قال یا مریم انا لک ھذا. فوراً فرمایا کہ بی بی مریم یہ کہاں سے تمہارے لیے، کہاں سے آ گئی یہ ساری نعمتیں؟ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور بغیر موسم کے یہ ساری چیزیں ہیں. آگے بھی تو پھر بی بی مریم ہے نا، اور بھی آگے بھی تو عمران کی بیٹی ہے نا جی، آگے بھی تو وہ ہے نا اس کی والدہ جو ابھی وہ پیٹ میں تھی اور پہلے سے اللہ کو راضی کرنے کی منتیں مان لی. فوراً کہتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ سب میرے اللہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی. اب دیکھیں دو نشان دیکھیں کہ بی بی مریم کی کفالت حضرت زکریا کے ذمہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ملائکہ پھل لے کے رکھ جائیں. اگر انبیاء کی شریعت میں اور اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہ ہوتا تو اللہ فرشتے بھیجتے کہ جاؤ اس کے پھلوں کا انتظام کرو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو. قالت هو من عند اللہ. اور آگے دیکھیں بی بی مریم مسئلہ بھی سمجھا رہی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور ساتھ بی بی مریم نے مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ زکریا علیہ السلام آپ تو نبی ہیں، اللہ جس کو چاہے رزق دے وہ بغیر کسی حساب بغیر کسی حد کے دینا چاہتے ہیں، یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے. تو حضرت زکریا علیہ اب دیکھیں کہ ایک عورت کو اتنی بڑی نعمتوں کے بعد یعنی ایک نبی کو سبق مل رہا ہے اور ایک عورت سے سبق مل رہا ہے. مکان ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی کیفیت کا مشورہ لیتے ہیں تو عورت سے، اور صلح حدیبیہ کے بعد جب صحابہ نے سرکار دو جہاں کے حکم کی تعبیر نہ کی تو مشورہ لیتے ہیں تو بی بی ام سلمہ عورت سے. اور اللہ کا نبی قرآن کا فہوا دیکھیں، قرآن کا سیاق و سیر ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یعنی ایک عورت کا مقام دیکھ کے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں داعیہ پیدا ہو گیا کہ میرا اللہ اگر بی بی مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں اور بغیر موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو موسم تو میرا بھی گزر گیا، میری بیوی کا بھی گزر گیا ہے، ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، لیکن ہمیں بھی اولاد کا پھل عطا فرما دے، تیرے آگے پھر کیا بچ. یعنی یہ تحریک کب ہوئی؟ ہنالک دعا زکریا. آپ نے ان واقعات کو دیکھنے کے بعد دل میں اللہ نے تحریک ڈالی کہ میرا مولا اس بی بی کے لیے تو پھل پیدا کر سکتے ہیں آپ، اور بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں، تو موسم تو ہمارا بھی گزر گیا ہے، مہربانی فرما کے ہمیں بھی تو پھل دے دو، اولاد دے دو. اور پھر اس کے بعد فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اللہ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
اللہ تبارک یہاں قرآن نے اس اسلوب میں بیان کیا ہے، اور سورت کا مریم میں آپ انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے، وہاں اللہ نے فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ اب حضرت زکریا نے بھی رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت میں بڑے عجز سے، عاجزی سے، تضرع و تذلل سے دعا کی، میرا اللہ مہربانی کر مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ اللہ نے جبریل بھیجا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اور قرآن پہ غور کریں، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں کیسا بچہ دوں گا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا سردار حصورا عورتوں سے پاک ونبیا من الصالحین۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر زکریا آپ نے بی بی مریم کے رزق کو دیکھ کے دعا مانگی ہے، بی بی مریم بھی غیر مردوں سے پاک ہے، تمہیں بیٹا ایسا دوں گا مردوں سے پاک ہوگا، اس کی بھی شادی نہیں ہوگی، اس کی بھی شادی، وہ بھی حصور ہے اور بی بی مریم بھی پاک ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں اندازہ فرما لیں، سوچ لیں، غور کر لیں کہ عورت کو کتنی بڑی عزت بخشی ہے، کتنا بڑا مقام بخشا ہے۔ کوئی دنیا میں مذہب میں دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لے آئیں دنیا میں مجھے کسی تہذیب کی، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب لے آئیں، آپ تہذیب روم لے آئیں، تہذیب فارس لے آئیں، تہذیب یونان لے آئیں، تہذیب مصر لے آئیں، آپ دنیا کی کوئی کتاب لے آئیں جس نے اس طرح عورت کو عزت دی ہو۔ کسی ایک کتاب، ایک ہوتا ہے نا اعتراض کرنا، ایک ہوتا ہے اسلام پہ طنز کرنا، ایک ہوتا ہے اسلام پہ مستشرقین کے اور اعدائے اسلام کے انتہائی رقیق اور گھٹیا حملے کرنا۔ اسلام یہی عورت کی عزت ہے کہ اسے بازاروں میں نچایا جائے، یہی عورت کی عزت ہے کہ اسے یعنی شرابیوں کے اور ویسیوں کے حوالے کر دیا جائے، یہی اس عورت کی عزت ہے کہ اسے عریاں لباس کے اندر یا کبھی کبھی بغیر لباس کے آنکھوں کے سامنے لا کے لوگوں کی شہوتوں کو اور سفلی جذبات کو ابھارا جائے۔ یہ عورت کی عزت ہے جو لوگوں نے دی ہے اسے، اسی کو آپ عزت کہتے ہیں۔ اگر یہ عزت ہے تو خدا ایسی عزت سے ہر کسی کو بچائے، ورنہ دعوے کی بات ہے۔ اب صرف انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اب ہم سب سے پہلے صرف ان خواتین محترمہ کا، ان معزز خواتین کا، ان اعلیٰ خواتین کا ذکر پڑھیں گے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ توفیق دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ حول رسول کون سی عورتیں ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مرأة مسلمہ کیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کے نکاح و طلاق اور زواج کے جو قوانین بنائے ہیں اس میں کتنی بڑی عظمت ہے، پھر ہم دیکھیں گے جو اس کے میراث کے قوانین ہیں اس میں کتنی بڑی عظمت ہے، پھر اس طرح ہم دیکھیں گے کہ مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں ان کے کیا جواب ہیں۔ اللہ توفیق دے اور اللہ ہمت دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ دروس مسجد مستشفیٰ اسلام میں عورت کا مقام یا عورت اور اسلام کے ضمن میں جو درس ہو رہے ہیں، اسی ضمن میں ہم نے سابقہ درس میں امرأۃ عمران کا واقعہ پڑھا تھا، اور میں نے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم یہ دیکھیں گے اور دروس میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جن عورتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، تو اسی سے آپ اندازہ فرمائیں کہ تمام کتب سماویہ جو اتری ہیں، یعنی جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں آسمانوں سے، سب سے افضل، اکمل، اتم، محفوظ کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن۔ باقی کتابیں اپنے اپنے وقت میں آئیں گی، اللہ کی کتابیں تھیں، ان کی شان ہے آمنا باللہ وبکتبہ ورسلہ،
لیکن وہ کتابیں محفوظ نہ رہیں. صرف ایک ہی اللہ کا قرآن ایسی جامع معنی کامل مکمل کتاب ہے کہ جس کی حفاظت اللہ نے قیامت تک اپنے ذمہ، یعنی اس کی عظمت کا اسی سے اندازہ لگائے. اسی لیے جیسے کہ تاریخ میں ایک واقعہ گزرا ہے کہ مامون بادشاہ کے دربار میں علماء آتے تھے، اور علماء جو ہیں وہ ہر مسلک سے، یعنی علماء اسلام بھی آتے، علماء نصارہ بھی آتے، علماء یہود بھی آتے، دیگر ادیان کے علماء بھی آتے اور بادشاہ کی محفل میں بیٹھتے. تو ان میں ایک یہودی عالم تھا جو بہت ہی بڑا علم والا، عقل والا، فہم والا آدمی تھا. تو شہنشاہ مامون نے اس کو دعوت دی. اس نے کہا کہ دیکھو تم اتنے بڑے عالم ہو، تم اپنی کتابوں کے بہت بڑے عالم ہو، تم حبر ہو احبار میں سے، تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں دین یہودیت پہ ہوں اور میں اسی پہ رہوں گا، میں اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک. اتفاق کی بات ہے کہ 1 سال کے بعد کسی علمی مجلس کے تقریب میں وہی عالم جس کو مامون نے دعوت دی تھی پھر شریک ہوا. تو شہنشاہ مامون کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اس کے اٹھنے سے، بیٹھنے سے، آداب سے مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ تو مسلمان ہے. تو بہرحال تقریب جب ختم ہو گئی اور تقریب میں اس نے تقریر بھی کی اور باقاعدہ واضح ہو گیا کہ وہ مسلمان ہے. تو مامون کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بلا کے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ اسلام قبول کرو تو تم نے انکار کر دیا. حالانکہ اگر اس وقت تم میری بات مان لیتے تو ہو سکتا ہے میں تمہیں کسی بڑے سے بڑے منصب پہ لے جاتا، لیکن آج تم مسلمان ہو کے میرے سامنے آئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ مامون بات یہ ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب مجھے دعوت دی تھی اس وقت میرا ذہن، میرا دماغ اسلام کی طرف مائل نہیں تھا، لیکن ایک تحریک ہو گئی، طبیعت میں ایک تحریک پیدا ہو گئی. اسی لیے بزرگان کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو اس کو چھوٹا نہ سمجھو، اسی طرح برائی کی بھی بات کو چھوٹا نہ سمجھا کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے فرمایا کہ یا کہ محقرات الذنوب، آپ نے فرمایا عائشہ خبردار، خیال کیا کرو، یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ تو معمولی بات ہے، یہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہے، صغیرہ ہے، کیا حرج ہے، کوئی ایسی بڑی بات تو ہے نہیں، وہ بہت بڑا گناہ تو نہیں ہے، معمولی گناہ ہے. تو اس لیے علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ جلتی ہے تو ہمیشہ چھوٹی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے. بڑی لکڑی تو درمیان میں رکھ دیں گے، نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں، ان کو آگ لگتی ہے تو بڑی کو بھی پکڑ لیتی. یہی چھوٹے گناہ جو ہیں بڑے گناہ کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے دین کے بارے میں چاہے کوئی چھوٹی سی بات ہو یا چھوٹا سا عمل ہو، کبھی کبھی وہ بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھے، ان سے ان کا قلبی طور پہ اور ذہنی طور پہ بہت بودھ تھا، اختلاف تھا. کیونکہ اتفاق ہوتے رہتے ہیں، اختلافات علماء میں ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات فکر و نظر ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اختلاف کو جنگ بنا لیتے ہیں. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے ایک دفعہ ایک گاڑی میں سوار ہوئے، ٹرین میں سوار ہوئے، تو وہ جو ان کے سب سے بڑے مخالف تھے وہ بھی اسی ڈبے میں موجود تھے. بیٹھ گئے. اب دونوں کا اتفاق ہے کہ ایک ہی ڈبے میں سیٹ ملی تو کیا کر سکتا ہے. تو وہاں بیٹھ گئے اور وہ بندہ اپنے اسی یعنی نفرت کے اظہار میں دوسروں سے بات کرے اور منہ پھیر لے اور کبھی ادھر دیکھے تاکہ مجھے حضرت مدنی کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے. تو حضرت محسوس نہیں کیا. تھوڑی دیر گزری، گاڑی چلتی رہی، 1-2 گھنٹے کے بعد وہ بندہ حمام گیا اور واپس آیا تو بڑا آگ بگولا ہو چکا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھئی کیا لوگ ہیں اور یہ ریلوے ہے، کیسی گاڑیاں ہیں، اتنے مہنگے مہنگے کرائے لیتے ہیں اور گاڑیاں صاف نہیں ہوتی ہیں اور باتھ روم اتنا گندا ہو گیا کہ آدمی اندر بیٹھ نہیں سکتا ہے، کہ نہ ان کے کوئی ملازم ہیں نہ کوئی سروس ہے. اب یہاں جا کے گاڑی رکے گی، ختم ہوگی، کوئی آدمی راستے میں تو نہیں آئے گا چیک کرنے کے لیے. اور جس شریف آدمی کو ضرورت ہو حمام جانے کی وہ کیا کرے؟ وہ بڑبڑا رہا ہے، اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے. اور چپکے سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنا لوٹا جو تھا چھوٹا سا وہ سفر میں ساتھ رکھتے تھے، وہ لوٹا بھی حمام میں لے گئے اور اچھی طرح حمام کو جا کے دھویا اور صاف کیا اور اچھی طرح صاف کر کے اور اس کے بعد واپس آ کے کہا کہ حضرت حمام تو اب تو ٹھیک ہے، معلوم ہوتا ہے کسی نے صاف کر دیا ہے، آپ کو ضرورت تھی تو استعمال کرو. وہ اٹھ کے گئے حمام میں تو حمام تو دھلا ہوا ہے اور بالکل صاف ہے. اچھا اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں تھا، میں کچھ واقعہ صحیح بیان کرنے میں شاید مجھے کچھ بھول ہوئی
کہ وہ مخالف تو تھا لیکن شکلاً نہیں جانتا تھا کہ حضرت مدنی کون ہے۔ ایک ہوتا ہے نظریے کا مخالف بھی آدمی شروع ہو جاتا ہے، جیسے آج کوئی آدمی علامہ اقبال کا مخالف والے کو اقبال دیکھا بھی نہیں ہوگا، یہ ہوتا۔ تو خیر جب وہ گیا تو اس کو بھی ضرورت تھی، بیچارے کو حاجت تھی حمام جانے کی، بات جانے کی، واپس آیا تو بات بالکل ٹھیک ہے، صاف ہے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ کون آدمی ہے، اور کوئی ملازم تو آیا نہیں صفائی کرنے والا؟ انہوں نے کہا یہی جو داڑھی والے تھے نا، یہ خود بیچارے گئے تو ہو کے آئے۔ انہوں نے کہا یہ ہے کون؟ اس نے کہا کہ حسین احمد مدنی ہیں۔ تو وہ آ کے رونے لگ گیا اور حضرت کے گلے لگا اور معافی مانگی اور کہا کہ حضرت بس میں توبہ کرتا ہوں، میں وہ شخص ہوں، میرا نام یہ ہے جو ہمیشہ روزانہ اخبار میں آپ کے خلاف کالم اور بیانات اور اشتہارات، اور آپ کو کوئی دنیا کی گالی نہیں جو میں نے آپ کو نہیں دی، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف، بس میں نے توبہ کر لی۔ مجھے آج سمجھ آیا کہ آپ سچے ہیں، ہم غلط ہیں۔ جو بندہ کسی کے لیے اپنے دشمن کے لیے اتنی خدمت کر سکتا ہے تو وہ کسی دوسرے کے لیے کیوں نہیں کرتا ہوگا؟ تو ایک عمل تھا چھوٹا سا، ہدایت کا ذریعہ بن۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا کریں کہ کوئی بڑی بات ہو کہ دیکھیں جی اب مثلاً کہ جی میں غریب آدمی کھڑا ہے یار، اب اس کو آدھا ریال اور 4 گروش میرے جیب میں ہیں، نصف ریال میری جیب میں ہے، میں کیا دوں؟ نہیں، یہ نہ سمجھے، اس کو حقیق نہ سمجھے، وہ نصف ریال ہی آپ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اسی نصف ریال سے آپ کو کیا بدلہ دے گا۔ بات دل کی ہے، ریال کی نہیں ہوتی بات، چھوٹی سی باتوں سے انقلاب آ جائے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی موقع ملے، بالکل تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، مثلاً ایک مریض آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کے پاس کتنا ٹائم، وہ کتنے بیچارے نے مریضوں کو دیکھا، لیکن اگر اس وقت بھی آپ اس کو دین کی ایک بات ہی کہہ دیں تو ہو سکتا ہے اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو آدمی، اس لیے مامون نے کہا کہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا کہ جناب آپ نے جب مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن میرے دماغ میں ایک تحریک پیدا ہو گئی کہ میں دیکھوں تو صحیح اسلام کیا ہے، یہ جو مجھے اتنا بڑا بادشاہ ہے اور دعوت دے رہا ہے تو مجھے اسلام کا مطالعہ تو کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک بات سوچی، کیونکہ میں بہت بڑا خطاط ہوں، یعنی جو جسے آپ پینٹر کہتے ہیں یا خطاط لکھنے والے خط ہوتے ہیں نا جو بڑے خوبصورت لکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑا خطاط ہوں، تو میں نے تورات جو تھی اس کو لکھا اور بڑے خوش خطی سے اور ایسے خوبصورت انداز سے اور تورات کا ایک قلمی نسخہ تیار کیا، اور اس میں کئی مقامات پر میں نے ان کی عبارتیں جو تھیں وہ بدل ڈالی آمدن، حالانکہ میں تو خود یہودی ہوں۔ وہ تورات لے کے میں ان کے کنیسہ میں گیا، ان کے بڑے بڑے جو احبار تھے ان کو ملا اور میں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں میں نے قلمی نسخہ تیار کیا ہے تورات کا۔ انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اتنی محنت، ایک آدمی نے قلم سے پوری تورات لکھ ڈالی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل ہم لینے کے لیے تیار ہیں، اور جو میں نے مانگا اپنے منہ سے کہ مجھے اس کا اتنا بدلہ چاہیے، اس سے بھی زیادہ پھر انہوں نے خریدی۔ انہوں نے کہا جی پھر میں نے انجیل لکھی، اس میں بھی میں نے کئی مقامات پہ تحریف کی، کہیں بڑھا دیا کہیں گھٹا دیا، ہوتا تو جوڑ لگانا ہے نا، کہیں ایک لفظ آگے ہو گیا ایک لفظ پیچھے ہو گیا، بس بات بگڑ گئی، ترجمہ بگڑ گیا، معنی بدل گیا، زبر زیر سے بھی معنی کا آسمان و زمین کا فرق پڑ جاتا۔ تو اس نے جناب یہ ہے کہ میں لے گیا ان کے گرجا میں اور جا کے ان کے پادریوں کو کہا کہ جی یہ انجیل ہے اور میں نے قلم سے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا یار واقعی یہ تو بہت بڑا یعنی شاہکار ہے، یہ تو نوادرات میں ہے، بتاؤ کیا لوگے؟ میں نے پیسے مانگے، انہوں نے دے دیے، خرید لی۔ پھر میں نے قرآن لکھا، اور قرآن کی بعض آیات میں بھی میں نے تحریف کی کہ کچھ آیات کو آگے کر دیا، کچھ کو پیچھے کر دیا، جہاں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے وہاں علیم کر دیا، جہاں علیم ہے وہاں قدیر کر دیا، جہاں بصیر ہے وہاں خبیر کر دیا، جہاں خبیر ہے وہاں بصیر کر دیا، جہاں یعلمون ہے وہاں تعلمون کر دیا، جہاں تعلمون ہے وہاں یعلمون کر دیا۔ اس طرح میں نے کافی سارا قرآن پاک میں بھی رد و بدل کیا، تعریف لفظی بھی اور قطع برید بھی۔ اور میں قرآن لے کے جو یہاں اسلام کا اسلامک سینٹر تھا، مسجد تھی، اس میں گیا، ان کے علماء کو ملا، میں نے کہا جی یہ قرآن مجید ہے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھی واقعی آپ کی بہت بڑی محنت ہے کہ آپ نے قلمی نسخہ تیار کیا ہے، یہ تو شاہکار ہے اور نوادرات میں سے ہے، لیکن کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں، میں خطاط ہوں اور میں یہودی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے جو ساری یہ محنت کی ہے صرف پیسے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھائی ہم خریدنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن تم ہمیں 3 دن کی مہلت دے دو کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، چونکہ آپ نے قلم سے لکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو، تاکہ تمہاری قلم سے تو صحیح ہو سکتی ہے، ہم کریں گے تو پھر وہ بات نہیں بنے گی۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 دن، میں نے کہا اللہ کے بندے 3 دن میں کو 30 سپارے دیکھ لیں گے۔
میں نے تو کئی جگہ پہ